باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ موسٹ ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق، آج کی بائبل اسٹڈی میں ہم پطرس کے پہلے خط کی کنجی کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ خط ان مسیحیوں کے نام ہے جو اپنے ایمان کی خاطر دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ پرانے عہد نامہ میں بابل نے یہودیوں کو اور نئے عہد نامہ میں رومیوں نے مسیحیوں کو دکھ دیے۔ یسوع مسیح کی موت اور قیامت کے ذریعے بپتسمہ کی بدولت مومنین نئی زندگی کے وعدہ میں شریک ہیں۔ خدا پر توکل اور مصیبتوں میں شادمان رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ خط ابتدائی کلیسیا کے طرز زندگی، مسیحی عقیدے اور عبادتی گیتوں سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ خط بے دین مسیح کی مخالف اور مادیت پرست دنیا میں مسیحی شاگردی کا نمونہ ہے۔ پطرس کا پہلا خط رسولی دور کی بنیادی مسیحی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ پرانے عہد نامہ میں مضبوط جڑیں رکھتے ہوئے یہ یسوع میں نجات، مسیحی زندگی کے نمایاں پہلو اور ابدی زندگی کے بارے میں نظریات پیش کرتا ہے۔ یہ خط یونانی زبان میں لکھا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے پالوس کے کاتب یعنی منشی سلوانس نے یا تو شہنشاہ نیرو کی طرف شروع کی گئی اذیتوں سے پہلے سن 64 میں تالیف کیا ہو، جن کے دوران پطرس روم میں شہید ہوا، یا اس کے بعد سن 70 میں، تاکہ رسولوں کے سردار کی رسمی تعلیمات کو جاری رکھا جا سکے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ گشتی خط ہے جو ایشیا کے صوبوں میں پائے جانے والی کلیسیاؤں کو لکھا گیا، جنہیں پہلے سے ہی پولس یا اس کے ساتھیوں کے ذریعے انجیل کی خوشخبری مل چکی تھی۔ اس لیے خط کا بھیجا جانا ظاہر کرتا ہے کہ پاسبانی خطوط اور تھوڑی بہت تنظیم سازی سے پہلے ان کلیسیاؤں کے درمیان پہلے سے ہی کسی حد تک تعلقات پائے جاتے تھے۔ جیسے ہم خط کو پڑھتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایشیا کے مسیحی غیر قوم کے درمیان اقلیت ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اور غیر مطابق سلوک کا شکار تھے۔ لہذا بپتسمہ پر وعظ کی نسبت یہ خط ایمان کی بنیادی اکائیوں، دنیا میں مسیحی جماعت کا مقصد و نصب العین اور مسیح میں نئی زندگی کی پیش کردہ امید میں جڑ پکڑنے کے لیے حوصلہ افزائی کی یاد دہانی ہو سکتا ہے۔ خط کے عقائدی مواد۔ شروع سے آخر تک یہ خط دکھوں کی بات کرتا ہے۔ مسیح نے صلیب پر اپنی جان کی قربانی دے کر ہمارے گناہوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ وہ زندہ ہونے کے جلال میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے زندہ جلال میں شامل ہونے کا یقین کرتے ہوئے روزمرہ زندگی کی آزمائشوں اور دکھوں میں مسیحی شخص مسیح کی پیروی کرتا ہے۔ بپتسمہ نے اسے نئی زندگی سے متعارف کروایا ہے۔ جو بھی انجیل کو قبول کرتا ہے، اس کے بعد وہ مسیح سے متحد ہوتا ہے۔ وہ خدا کے لوگوں میں شامل ہوتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر اس کے عجیب و غریب کاموں کے لیے اس کی تعریف کرتا ہے۔
وہ ساری انسانیت کے لیے مسیح کی کاہنانہ شفاعت میں شامل ہوتا ہے۔ نوح اور طوفان کی کہانی میں بپتسمہ کا پیش عکس پایا جاتا ہے۔ طوفان خدا کی عدالت کا نشان ہے۔ یہ نئی انسانیت کو تخلیق کرنے کے لیے برائی اور گناہ کو دھوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مرنا اور دفن ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں نجات سب تک پہنچتی ہے۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں جو اس سے پہلے مر گئے اور اسے نہیں جانتے تھے۔ ہم اس زندگی کے درد اور ناتفاقیاں قبول کرتے ہیں اور یوں مسیح کے دکھوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم پر امید اور خوشی سے معمور مسافر ہیں اور اپنے اس گھر کی طرف سفر کر رہے ہیں جو ہمارے لیے آسمان پر تیار کیا گیا ہے۔ مصنف بھائیوں کو نصیحت کرتا ہے کہ آپس میں برادرانہ محبت کے جذبہ اور دیانتداری سے رہیں، ایک دوسرے کے لیے فراخ دل ہوں اور باہمی خدمت کرنے کے لیے تیار رہیں۔ وہ کلیسیاؤں کے قائدین سے التماس کرتا ہے کہ وہ اچھا نمونہ دیں اور دوسروں کے لیے بے غرض زندگی گزارنے کی مثالیں قائم کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک ہمیشہ مسیح میں امید کی جواب دہی کے لیے تیار رہے تاکہ غیر قوموں کو مسیحی زندگی کے نصب و لعن سے منور کر سکے۔ نیک زندگی گزارو، خواہ خاندانی، پیشہ ورانہ یا معاشرتی ہو۔ آزاد انسانوں کی مانند زندگی گزارو۔ خط کی ترتیب یوں ہے: باب پہلا، اس کی پہلی آیت سے دوسرے باب کی 10ویں آیت تک بپتسمہ کی بلاہٹ اور بخشش، اور باب نمبر 2 اس کی 11ویں آیت سے چوتھے باب کی 11ویں آیت تک میں مسیح مخالف دنیا میں مسیحی زندگی، اور تیسرا حصہ ہے چوتھے باب کی 12ویں آیت سے 5ویں باب کی 11ویں آیت تک دکھوں میں گھرے مسیحیوں کے لیے نمونہ اور کاہنوں کے فرائض۔ مسیح کی رویا کے بعد وہ جو زندہ رہتا ہے بیان کیا گیا ہے۔ ایشیا کی کلیسیاؤں کے نام خط سارے مکاشفہ کی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ خداوند کی آواز مظلوم مسیحیوں کو انجیل سے وفادار رہنے کی نصیحت کرتی ہے اور یہ انہیں بغیر کسی کمزوری یا سمجھوتا کے کرنا ہے۔ ایماندار کے حقوق اور فرائض جو ہیں پہلے باب کی پہلی آیت سے دوسرے باب کی 10ویں آیت تک بیان کیے گئے ہیں۔ سلام و دعا پہلے باب کی پہلی آیت، پہلی اور دوسری آیت۔ پہلی آیت میں پیارا ماہی گیر اپنے آپ کو کچھ اس طرح متعارف کرواتا ہے: پطرس کی جانب سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے۔ اسے خداوند یسوع مسیح نے 12 رسولوں میں مقرر کیا تھا جنہیں ایک جلالی پیغام سنانے کو کہا گیا تھا۔ الہی بلاوے کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ آدمگیر بن گیا تھا۔ تمام ایمانداروں کو کہا گیا ہے کہ وہ زمین پر مسیح کی نمائندگی کریں۔ ہم سب خواہ گھر میں ہوں
یا کسی دوسرے ملک میں سب مشنری ہیں۔ مسیح کے پیروکار کے طور پر ہماری زندگی کا مرکزی مقصد یہی ہے، باقی سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ خط مسافروں یا پردیسیوں کو لکھا گیا ہے جو پینتھوس، غلاطیہ، کپودوکیا، آسیا اور بطونیہ کی پراگندگی کے ان مسافروں کے نام ہیں، لکھا گیا ہے، پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جلا وطن لوگ کون تھے؟ پطرس جا بجا رہتے ہیں کہ الفاظ استعمال کرتا ہے، یعنی کہ جو پراگندہ ہیں، ان کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ یہودی ایماندار تھے، کیونکہ یعقوب بھی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے ایمانداروں کے بارے میں یہی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یعقوب پہلا باب پہلی آیت، پھر یہی الفاظ یوحنا 7 باب 35 میں ان یہودیوں سے متعلق ہے جو غیر قوموں میں پراگندہ تھے۔ لیکن زیادہ قرین قیاس ہے کہ پطرس ان غیر قوم ایمانداروں کو لکھ رہا ہو جو اظہار رسانی کے باعث ارد گرد کی قوموں میں جا بسے تھے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ بہت سے ناموں کو لیتا ہے جو پہلے خدا کے زمینی لوگوں کو دیے گئے تھے، اور ان کا اطلاق خدا کی نئی امت یعنی کلیسیا پر کرتا ہے۔ وہ انہیں خدا کے برگزیدہ اور شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت کہتا ہے جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ دوسرے باب کی نامی آیت 3 اور اشاروں سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ یہ خط غیر قوم ایمانداروں کو لکھ رہا ہے۔ وہ زندگی کے خالی خولی طریقوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملے ہیں۔ پہلے باب کی 14 اور 18 آیت، وہ ان کے متعلق کہتا ہے کہ وہ پہلے کوئی امت نہ تھے۔ دوسرے باب کی 10ویں آیت اور چوتھے باب کی 3 آیت میں وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے وقتوں میں غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتے رہے ہیں۔ پس صاف ظاہر ہے کہ جس پراگندگی کے بارے میں پطرس لکھ رہا ہے وہ مسیحی کلیسیا کی تھی جو زیادہ تر غیر قوم مسیحیوں پر مشتمل تھی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پطرس بنیادی طور پر یہودیوں کا رسول تھا تو اس سے اس کی غیر قوموں میں خدمت خارج نہیں ہو جاتی۔ پولس رسول نے بھی، جو یقیناً غیر قوموں کا رسول تھا، یہودیوں میں بھی خدمت کی تھی۔ پہلے باب کی 2 آیت، خط کے مخاطبین کی ان کی نجات کی چوہری ترقی کے ذریعے مزید نشاندہی کی گئی ہے۔ اس میں تثلیث کے تینوں اقانیم کا حصہ ہے۔ پہلی یہ کہ وہ باپ کے علم سابق کے موافق پراگندہ ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انہیں اپنا بنانے کے لیے ازل سے ہی چن رکھا تھا۔ الہی برگزیدگی کی تعلیم ہمیشہ ہی مقبول نہیں ہوتی، لیکن اس کی اپنی خوبیاں ہیں، یعنی یہ خدا کو خدا ہونے دیتی ہے۔ اگر ہم اسے آدمیوں کے لیے خوشگوار بنانے کی کوشش کریں تو اس کا نتیجہ صرف خدا کے حکم میں کل ہونے پر سے توجہ ہٹانے کی صورت میں نکلے گا۔ خدا کے چناؤ اور انسان کی ذمہ داری میں تطابق میں اگر کوئی مشکل ہے تو وہ انسانی ذہن میں پائی جاتی ہے، نہ کہ خدا کے۔
بائبل مقدس دونوں تعلیمات بائبل مقدس دونوں تعلیمات سکھاتی ہے اور ہمیں دونوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ سچائی دونوں انتہاؤں میں پائی جاتی ہے، نہ کہ دونوں کے درمیان۔ کہا جاتا ہے کہ خدا کا چناؤ اس کے علم سابق کے مطابق ہے۔ بعض اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان لوگوں کو چنا جن کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ نجات دہندہ پر ایمان لائیں گے۔ دیگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گنہگار اپنی طاقت سے نجات دہندہ پر ایمان نہیں لا سکے گا، اس لیے اس نے چند ایک کو اپنے فضل کی فتح یابی کا نشان بنا لیا۔ اگرچہ خدا کے چناؤ میں گہرا بھید پایا جاتا ہے، تاہم ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں نااتفاقی یا ناانصافی کی کوئی بات نہیں ہے۔ نجات میں دوسرا قدم روح کی تقدیس ہے۔ تقدیس کا یہ پہلو تبدیلی سے پہلے وقوع میں آتا ہے۔ یہ پاک روح کی خدمت ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو خدا کی ملکیت ہونے کے لیے الگ کر دیتا ہے۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، تسالونیکیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، دوسرا باب 13 آیت۔ اس کا منطقی نتیجہ خدا باپ کے چناؤ کی صورت میں نکلتا ہے۔ خدا ازل سے جانتا تھا اور اس نے آدمیوں کو چنا، اور پھر وقت آنے پر پاک روح اس چناؤ کو حقیقی بنانے کے لیے متعلقہ لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ نجات انسانی میں تیسرا قدم پاک روح کے کلام کے سلسلے میں گنہگاروں کا رد عمل ہے۔ اسے یسوع مسیح کا فرمانبردار ہونا بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب خوشخبری کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ خوشخبری کی فرمانبرداری کا خیال ایک ایسی چیز ہے جو نئے عہد نامہ میں عام ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں رومیو دوسرا باب اس کی 8ویں آیت، اور تسالونیکیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ چوتھی بات ان پر اس کا خون چھڑکا جانا ہے۔ ہمیں اسے قطعاً لفظی طور پر نہیں لینا چاہیے اور نہ یہ اصرار کرنا چاہیے کہ جب ایک شخص بچ جاتا ہے تو در حقیقت اس پر یسوع کا خون چھڑکا جاتا ہے۔ یہ تشبیہی زبان ہے۔ جو کچھ یہاں کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی ایک شخص خوشخبری کی فرمانبرداری کرتا ہے تو اسے وہ تمام فوائد حاصل ہو جاتے ہیں جو کوہ کلوری پر بہائے گئے مسیح کے خون سے صادر ہوتے ہیں۔ نجات دہندہ کا خون تقریباً 2023 سال پیشتر ایک ہی مرتبہ بہایا گیا، اب وہ پھر کبھی نہیں بہایا جائے گا۔ قائرین کی روحانی پیدائش میں 4 اقدام کا کھوج لگانے کے بعد پطرس چاہتا ہے کہ انہیں فضل اور اطمینان حاصل ہو۔ انہیں نجات میں پہلے ہی خدا کے فضل اور اس کے نتیجہ میں خدا کے ساتھ صلح کا تجربہ حاصل ہے، لیکن انہیں اپنے مسیحی زندگی میں ہر روز فضل یا قوت اور اس پریشان دنیا میں اطمینان کی ضرورت ہوگی۔ یہ وہ بات ہے جو رسول یہاں ان کے لیے پوری بہتات سے چاہتا ہے۔ فضل خوشخبری کا پہلا اور آخری لفظ ہے، اور اطمینان مکمل روحانی تسکین فضل کا تکمیل شدہ کام ہے۔ آج کی بائبل سٹڈی میں ہم نے پطرس کے پہلے خط کی سٹڈی کی ہے۔ یہ آج کی سٹڈی کا پہلا حصہ ہے۔
نیکسٹ بائبل اسٹڈی سیشن میں ہم پطرس کے پہلے خط ہی کی اسٹڈی کریں گے اور اس کا دوسرا حصہ اسٹڈی کریں گے جو پہلے باب کی 3 آیت سے 12 آیت تک ہوگا، جس میں ہم ایماندار کا مرتبہ دیکھیں گے۔ سو اپنے خادم ریورنڈ موسٹ ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ مسیح خداوند ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔